آج میں آپ کو زبردست قسم کے ٹپس بتانے جا رہا ہوں اور وہ یقین جانے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو آئیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں دی بیسٹ ٹریولر. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ٹریولر کیسے بن گئے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ ٹریولر بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر کوئی ٹریولر بن سکتا ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں مختلف قسم کی ویڈیو دیکھتا تھا. تقریباً 2015-16 سے میں دیکھتا تھا ویڈیو، جس میں مختلف قسم کے پاکستانی ٹریولر، انڈین اور یورپ سائڈ کے ٹریولر تھے. تو میرا آہستہ آہستہ وہ شوق بڑھتا گیا اور اس حد تک پہنچا کہ میں تقریباً ویسے تو میں 2005 میں دبئی گیا تھا اور 2007 میں پھر میں قطر گیا، اور اس کے بعد میں 2018 میں دبئی دوبارہ میں گیا. لیکن اس دوران میرا بہت شوق تھا ٹریولنگ کا اور خاص طور پہ ولاگنگ کا. تو 2018 میں دبئی گیا. اس کے بعد 2019 میں تھائی لینڈ، ملیشیا اور کمبوڈیا میں نے وزٹ کیا ہے. تو ٹریولنگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، اور خاص طور پہ مطلب فارن جانے کے لیے، پاکستان سے باہر جاتے ہوئے، اپنے ملک سے باہر جاتے ہوئے تو کسی قسم کی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کسی تکلیف کی بات نہیں ہے. ہر کوئی جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کچھ اصولوں کی باتیں اس پہ عمل کریں. جب تک آپ ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے آپ نہیں جا سکتے. تو آج میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو آنے والے دنوں میں، آپ کے ٹریولنگ کے دنوں میں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہ ضرور فائدہ مند آپ کے لیے رہیں گے. تو ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں لوگوں سے، ویڈیو میں بھی میں نے کیا تھائی لینڈ میں، شاید میں نے وہ فلوٹنگ مارکیٹ والی جو ویڈیو ہے اس میں نے بیان کی یہ بات ہے، لیکن آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ آپ ایک نمبر طریقے سے جائیں. ایک نمبر طریقے سے مطلب یہ کہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آئے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کہ آپ مجھے 3 لاکھ دے دیں، 4 لاکھ، 2 لاکھ دے، میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا، پھر یہ ہے وہ ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2 نمبر سے نہ جائیں. خدا را اپنے آپ پہ رحم کرے، اپنے بچوں پہ رحم کرے اور اپنے ملک پہ رحم کرے. کیونکہ 2 نمبر طریقے سے جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. مثلا اگر آپ دبئی چلے جاتے ہیں تو دبئی میں اگر آپ کو پکڑا جاتا ہے 2 نمبر طریقے سے، آپ گئے ہوئے فوٹی چین ہے یا ویزا چینج ہے، کوئی اور طریقے سے، یا بارڈر آپ نے کراس کی ہوئی ہے، تو اس طرح اگر آپ بلیک لسٹ کر جاتے ہیں دبئی میں تو آپ تھائی لینڈ، ملیشیا، جرمنی، انگلینڈ، دنیا کے کسی ملک میں آپ نہیں جا سکتے پھر، کیونکہ یہ سارا ڈیٹا پھر لنک ہو جاتا ہے. یہ سارا ڈیٹا لنک ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو یہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ شو ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پہ جرمنی، تھائی لینڈ یا ملیشیا کسی اور ملک میں آپ وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ اس سائڈ پہ نہیں آ سکتے، مطلب پوری دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے نہ بھاگیں. اور مختلف قسم کے ایجنٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں 3 لاکھ، 10 لاکھ، 8 لاکھ. تو کیوں نہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے آپ اسلام آباد چلے جائیں. ایمبیسی ہے وہاں پہ، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آ جائے، ڈاکومنٹس لے آئیں، میں آپ کو ویزا وہ دے دیتا ہوں. تو ایمبیسی تو بنی اسی لیے ہوتے ہیں. تقریباً تمام ممالک کی اپنی اپنی وہ کیپٹل میں وہ ایمبیسیاں ہوتی ہے، وہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو ویزے دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو اپنی فیس دے دیتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مطلب اس سے ہچکچائے کہ نہیں میں ایمبیسی نہیں جا سکتا اور مجھے کچھ نہ کہیں یا مجھے ویزا نہ. نہیں، کوئی بات نہیں ہے. جو ایجنٹ ہیں، جو جاتے ہیں، جو ہم سے لاکھوں لیتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے، اسی ایمبیسی سے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، اسی ایمبیسی سے وہ بھی لے آتے ہیں. اچھا، تو ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہاں سے اپنی کنٹری سے جاتے ہوئے، مطلب پاکستان سے جاتے ہوئے، کوئی انڈین ہے، کوئی
بنگلہ دیشی ہے، سری لنکن ہے، جو بھی ہے، اپنے ملک سے جاتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیشہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اپنے پاس سب سے پہلے آپ میپ جو ہے گوگل میپ وہ انسٹال کریں۔ اس میں دو قسم کے ہیں، ایک آپ نیٹ کے تھرو وہ کر سکتے ہیں، مطلب جب آپ کا ڈیٹا ان ہو اس ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ایک ہے آف، جب آپ کا ڈیٹا آف بھی ہو، ٹھیک ہے، آف لائن میپ ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ، دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے پلان بنائے کہ میں نے فلانے ملک جانا ہے، تو میں نے کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں گھومنا ہے، مطلب 3 4 5 دن مختلف قسم کی ویڈیو دیکھیں، مختلف وزٹ کے پلیسز دیکھیں، وہاں کی نوعیت دیکھیں، وہاں کا موسم دیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آپ اپنی کرنسی کی جو ریٹ ہے وہ کنفرم کریں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، مطلب میں کتنے خرچے پہ جا سکتا ہوں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں سے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ، ہمیشہ ایئرپورٹ پہ کسی کے ساتھ یہ ہیلپ نہ کرے کہ ایک بندہ آپ سے کہیں کہ یہ آپ میرا سامان ہے، آپ میرے ساتھ یہ لے جائیں، اور میرے ساتھ ہیلپ کرے، کیونکہ آپ کے پاس سامان نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بیگ ہے 10 کلو 8 کلو یا 20 کلو، اور باقی جو 30 33 کلو ہے وہ آپ کو تھما دیتے ہیں کہ یہ لے جائے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگ فراڈی ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیگ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کی جو ممنوع اشیاء ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو وہاں پہ لے جانے کی کوشش کرے۔ تو ان چیزوں سے بچے، یہ کسی قسم کا احسان نہیں ہے، یہ احسان کسی کے اوپر نہ کرے، کیونکہ یہ پھر آپ کی بے عزتی، آپ کے قوم کی، آپ کے ملک کی بے عزتی ہوگی۔ کسی قسم کی یہ ہیلپ نہ کرے، یہ کسی قسم کا احسان نہیں ہے۔ تو کوشش کرے کہ ان باتوں پہ عمل کریں، اور کوشش کریں آپ بھی اپنے دوسروں کو بھی بتائیں یہی باتیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ جس کنٹری میں بھی جا رہے ہو، تو پہلے اپنا جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، جو ATM ہے، بے شک اپنا یہاں کا ATM ہے وہ ایکٹیویٹ کرے فارن کنٹری کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے متعلقہ جو آپ کا بینک ہے، جو جس بینک سے آپ نے کارڈ بنوایا ہے، انہیں کہہ دے کہ میرے لیے یہ ایکٹیویٹ کرے، میں نے فارن جانا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایکٹیویٹ کر دے گا اسی کنٹری کے مطابق۔ تو آپ وہاں پہ یہ کارڈ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ پیسے تو آپ نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ، اور لے جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے اسکیم لوگ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کتروں سے ہوشیار رہی ہے، تو کریڈٹ کارڈ ایکٹیویٹ کرے، اور اس پہ آپ وہاں پہ جتنی بھی آپ کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ وہاں پہ نکلوا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سب سے پہلے بجٹ ٹریولنگ کے بارے میں سوچنا ہے۔ بجٹ ٹریولنگ کے بارے میں مطلب یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوچنا ہے آپ نے کہ میں جس طرح بھی ہو سکے میں اپنے پیسے بچا لوں، اور کم سے کم خرچے پہ میں زیادہ سے زیادہ پلیسز دیکھوں۔ تو اس کا یہ کہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ٹکٹ جو ہے وہ نیٹ پہ، الحمدللہ آج کل تو نیٹ بابا جو ہے، گوگل بابا، وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے، بہت ہی انفارمیشن دیتے ہیں، سب کچھ اس میں ہے۔ تو آپ گوگل کے ذریعے وہ سرچ کریں، vigo.com یا agoda.com، یہ مختلف قسم کے اور بھی ہزاروں ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی وہ ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اپنا روم ہوٹل میں، اگر آپ چاہیں تو ہوٹل میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ ہاسٹل میں رہنا چاہیں تو آپ ہاسٹل میں ایک کمرہ بک کروا سکتے ہو، اور اس کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ booking.com زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، اور ایک ہے دوسرا وہ vigo.com، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئر بی این بی لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا تقریباً پاکستانی 600 700 روپے میں، جس طرح میں گیا تھا تھائی لینڈ، تو مجھے یقین جانے پاکستانی 600 700 روپے کا مجھے پر نائٹ کمرہ ملا تھا، اور اسی طرح ہاسٹل میں بھی مجھے تقریباً یہی 600 700 کا ملا تھا، بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار اور ویل فرنش کمرہ تھا۔
تو کوشش کریں کہ آپ ایئرپورٹ کے باہر کرنسی چینج کریں، کیونکہ اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ یہاں پہ پاکستان میں اور ایئرپورٹ میں وہ تو اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں لوگوں کو وہ پیسے دے دیتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ریٹ وہ مطلب کم رکھتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ ایئرپورٹ کے باہر اس کے علاوہ یہ کہ آپ جب ایئرپورٹ سے باہر چلے جاتے تو وہاں پہ مختلف قسم کی ٹیکسیاں ہوتی ہے، مختلف بسیں چلی جاتی ہے وہاں پہ، تو کوشش کریں کہ آپ ٹیکسی میں اگر خیر پہلے دفعہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو ان کو اپنے ہوٹل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ خیر ایک دفعہ وہ یوز کرے، ٹیکسی یوز کرے، لیکن ٹیکسی یوز کرتے وقت سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے دھوکہ؟ تو دھوکہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ تو میٹر کا سسٹم ہے، سارا میٹر کا سسٹم چلتا ہے، گاڑیوں میں میٹر لگے ہوتے ہیں، جتنے کلو میٹر آپ چلتے ہیں اسی کے حساب سے اپنے وہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ میٹر کو چھیڑتے ہیں اور پہلے سے آپ کے اگر ایک جگہ پہ آپ چلے جاتے ہیں عام نارمل اس وہاں پہ 100 مطلب پاکستانی 100 روپے آ جاتے ہیں، تو وہ 50 پہلے سے اس میں 50% وہ پہلے سے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ اور زیادہ وہ اگر 100 تو آپ کے اپنے ہو گئے اور 50 وہ زیادہ پہلے سے رکھے ہوتے ہیں، تو آپ کے 150 آ جاتے ہیں، 200 180 آ جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور سے کہیں کہ میٹر کو 0 پہ لے آئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو وہاں پہ پچھتاوا ہو، آپ اس کے ساتھ پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ پرایا ملک ہوتا ہے، پرائے لوگ ہوتے ہیں، قانون آپ کا نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیونکہ ہم نے تو ویسے ہی پھر 2 3 10 دن 8 دن زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ واپس آنا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہم وہاں پہ لڑائی جھگڑے کریں گے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ؟ تو نہ کوئی آپ کیس لڑ سکتے ہیں وہاں پہ، نہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے، تو ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے کیوں نہ آپ پہلے سب سے پہلے اپنا میٹر چیک کروا لیں، ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میٹر 0 کر دیں، اس کے بعد آپ روانگی کریں، یہ ہو گئی۔ اور وہاں پہ پہنچتے ہوئے پھر یہ کہ جہاں بھی آپ جاتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ جاتے ہو تو کوشش کریں کہ اپنی CNIC اور خاص طور پہ پاسپورٹ وہاں پہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے، تو پاسپورٹ اپنے ساتھ لے جایا کرے، کیونکہ بعض جگہوں پہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے یا پولیس راستے میں آپ کو رکوا دیتی ہے یا کوئی اور واقعہ خدا نخواستہ رونما ہو جاتا ہے، یا شک کے بنا پہ آپ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں پولیس والے کہ اپنی ویریفیکیشن کروا لے، مطلب ہمیں اپنی انٹروڈکشن کروا لے، پاسپورٹ دکھا دے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، آپ نے کمرے میں رکھو، ہوٹل میں رکھو یا ہاسٹل میں ہو آپ کے پاس، اور آپ انہیں کہیں کہ میرے پاس تو یہاں نہیں ہے، پھر وہ یہ نہیں مانتے، وہاں پھر نہ سفارش چلتی ہے، نہ کوئی تعلق ہوتا ہے کسی کا، نہ وہاں پہ MNA ہے، نہ MPA ہے، سیدھا سادہ قانون ہے، بالکل کلیئر کٹ، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غلطی پائی گئی تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کہ آپ پاسپورٹ اپنے ساتھ ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ جی، تو ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں۔ اچھا، اور جو سب سے اہم اور انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ آپ وہاں پہ جب بھی جہاں جانا چاہے تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ لوکل بس استعمال کریں، کیونکہ لوکل بس میں آپ کا، میں یقین سے کہتا ہوں، آپ کا 100 میں سے 50% پیسے آپ کے بچ جائیں گے۔ اگر ایک ٹیکسی والا جو اسٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے یا ہم اس سے اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہے فلانی جگہ، تو وہ آپ سے اگر پاکستانی 500 روپے لیتے ہیں، تو اگر یہی فاصلہ آپ بس میں طے کرے تھے آپ، تو آپ کے 50 40 روپے لگیں گے،
500 کی بجائے 40-50 روپے لگیں گے۔ اور اسی طرح اگر جہاں بس اگر نہ ہو، وہاں پہ نہ جاتی ہو، وہاں پہ کوئی روٹ اس کا نہ ہو، تو آپ اوبر جو ہے، اوبر گریب یہ استعمال کریں، کیونکہ پھر اس میں عام ٹیکسی میں اور اوبر کے ٹیکسی میں اس میں بھی بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اوبر والے اگر آپ سے 100 روپے مانگتے ہیں تو عام ٹیکسی والے آپ سے 500 مانگیں گے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے سے اوبر وہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ میں جب آپ داخل ہو تو ایئرپورٹ میں یا ایئرپورٹ سے باہر تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ ایک کارڈ لے لیں، سم کارڈ، ڈیٹا کارڈ، جس میں آپ ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں نیٹ کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پہ لینا چاہیے، اگر ایئرپورٹ پہ نہیں لے تو آپ کسی دکاندار سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں صرف شارٹ کٹ آپ پاسپورٹ کی کاپی دے دیں گے اور وہ اسکین کر کے وہ آپ کو دے دیں گے، جتنی دنوں والی آپ کو چاہیے مطلب۔ تو آپ وہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کے حالات میں ضرورت پڑے، تو آپ یہ نہیں کسی سے کہہ سکتے پرایا ملک ہوتا ہے کہ مجھے موبائل دے دیں، میں نے کال کرنا یہ وہ ہے، یا اس ٹائم آپ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ آپ کم پیسوں پہ، میں نے خود لیا تھا تھائی لینڈ پہ، میں نے لیا تھا وہاں پہ سوارنا بھومی ایئرپورٹ پہ میں نے لیا تھا بینکاک میں، تو میرے خیال میں 600-700 کا وہ پڑا تھا مجھے، اس میں 1 ہفتے کا ڈیٹا تھا، ان لمیٹیڈ ڈیٹا، اور اس کے بعد پھر ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہو جتنے دن آپ چاہیں۔ تو یہ ہو گئی یہاں تک کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ قانون کے خلاف کام ہو رہے ہوں، مطلب نشہ اور جہاں پہ چیزیں پڑی ہو، کسی کلب میں آپ نے جانا ہو، ایسی کوئی بات نہیں، جا سکتے ہو، لیکن وہاں پہ آپ نے پھر احتیاط کرنی ہوگی۔ بعض ایسے اسکیمر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور لوکلی ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کسی فیمیل کو آپ کے پیچھے لگا لیتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو اس سے ہم نے یہ ڈالر یا یہ جو رقم ہے ان کے پاس اسی کانٹری کی جو کرنسی ہے وہ ان سے حاصل کر لیں۔ تو وہ آپ کو مختلف بھارت میں لے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا فرینڈ ہے، تو اصل میں وہ ان کی ٹارگٹ وہی ہوتی ہے کہ میں ان سے کیسے یہ پیسے چرا لوں، لے جاؤں۔ اور بہت ہوا بھی اس طرح ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، یہ باتیں آپ کو ضرور مطلب کام آئے گی یہ باتیں آپ کو۔ تو یہ کہ وہ آپ کے پیچھے وہ لگا لیتے ہیں بندے، تو جب آپ کسی ہوٹل میں وہ جوس پیتے ہیں، شراب کی بوتل آپ کو آفر کرتے ہیں، کوک، تو وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، اور پھر جب وہ آپ کے سامنے بل لاتے ہیں ویٹر تو آپ کہیں گے کہ او یہ اتنے پیسے کا یہ چیز مجھے ملا ہے۔ تو اصل میں وہ جو بندہ آپ کو لے آتا ہے وہاں پہ اس میں اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ نہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی خیال رکھیں کہ ایک کسی کے سامنے ایسے اسکیمر بیٹھے ہیں کچھ، میں نے 2-3 ایسے واقعات سنے جو اس طرح حالات میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مطلب مجھے ڈالر دکھا دو، میں نے ڈالر نہیں دیکھے ہیں، میں فلانے ملک سے آیا ہوں، میں نے اس ملک کی کرنسی نہیں دیکھی ہے۔ تو ایسی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ اس سے آپ کو کیا فائدہ کہ آپ اس کو ڈالر دکھاتے ہیں، آپ اس کو کوئی پاکستانی روپیز دکھاتے ہیں، کسی اور کنٹری کی دکھاتے ہیں، تو وہ اصل میں آپ کے لیے وہ جال پلا دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے پیر بھاگ جاتے ہیں، آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت تک آپ کے پیچھے ہوتے ہیں جب تک وہ آپ سے وہ رقم، وہ کرنسی حاصل نہ کر لیں۔
ایسی جگہ جہاں آپ نے جانا ہو، آپ نے فوٹوگرافی کرنی ہو، آپ نے ویڈیو کرنی ہو، تو کوشش کریں کہ وہاں پہ ایسی جگہ کچھ ہے کہ وہاں پہ پکچر لینا یا ویڈیو بنانا وہ ممنوع ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ یہاں پہ پکچر لینا منع ہے۔ تو وہاں پہ جو سیکورٹی والے ہیں ان سے کنفرم کریں، لوگوں سے کنفرم کریں، پہلے تو بورڈ لگے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کنفرم کر لیں۔ ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ لکھا بھی ہوتا ہے وہاں پہ لیکن پھر بھی لوگ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ویڈیو بناتے ہیں، پکچر کھینچتے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پہلے کنفرم کریں، کیونکہ پھر وہاں پہ فائن ادا کرنا ہوتا ہے، جرمانے ہوتے ہیں، اور پھر آپ مطلب آپ کو برا لگے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ پہلے ہی سے کنفرم کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سٹی میں روڈ کراس کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، دائیں بائیں دونوں طرف دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی اسپیڈ سے گاڑیاں جاتی ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ گاڑی تو بہت دور ہے اور میں روڈ کراس کر سکتا ہوں، تو وہ اتنی تیزی سے آتے کہ آنکھوں کے چپکنے میں وہ پہنچ جاتی ہے اور پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خدا نہ کرے ایسا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ احتیاط کریں، اور ساتھ میں یہ کہ وہاں پہ روڈ پہ زیبرا کراس ہوتے ہیں، قانونی طور پہ آپ وہ یوز کریں گے، لیکن پھر بھی وہ اتنے مہذب ہیں، وہ اتنے مطلب اچھے اخلاص والے ہیں کہ وہ فارنر کو دیکھ کے، وزٹر کو دیکھ کے وہ بغیر زیبرا کراس کے وہ اپنی گاڑی رکوا لیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ چلے جائیں، روڈ کراس کریں۔ مطلب زیبرا کراس کے علاوہ وہ اتنا مطلب اخلاقیات اس میں ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیے، ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور وہاں پہ جو مطلب سسٹم چل رہا ہے، بہت سے ملکوں نے یہ ٹورزم اپنایا ہوا ہے آج کل، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی ٹورزم انشاءاللہ عروج پہ جا رہی ہے۔ پچھلے گورنمنٹ نے تو کچھ حد تک کام کیا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے تو بہت ہی ترجیح دی ٹورزم کو۔ تو اگر ہمارے ملک کا، پاکستان کا ٹورزم سٹارٹ ہوا تو یقین جانیں ہمارا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اتنے پیسے آئیں گے کہ سارا ملک، سارے سرکاری ادارے اسی سے چلیں گے پھر، اور لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم فارنر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ پھر اپنے ملک جا کے وہاں پہ اس کی وہ کرتے ہیں، مطلب کہ ایسے بندے تھے، بہت اچھے تھے، اگر برے خدا نہ خواستہ ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو برے حالات بھی وہ بیان کرتے ہیں، جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے مطلب دبئی کی یا تھائی لینڈ کی، ملیشیا کی یہ بیان کر رہا ہوں، تو یہ ان کی خوبیاں ہیں نا۔ تو اسی طرح وہ یہاں پہ آ کے، گورے یہاں پہ آ کے ہمارے ملک کی وہاں پہ تعریفیں بیان کریں گے، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی سے سیکھے ہوئے ہیں، پیدائشی تو وہ نہیں ہوتے اس طرح کہ مطلب خدا نے ان کے اندر وہی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، نہیں، وہ دیکھ کے، ادھر ادھر دیکھ کے لوگوں کو سمجھ کے ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، اور اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ بیگ میں سامان بہت کم رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو ویسے ہی ٹور کے لیے جاتے ہیں نا، اگر ایک دفعہ آپ ٹور کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اتنا سامان کاندھے پہ نہ اٹھائیں کہ آپ کے اوپر بوجھ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے آپ 2-3 شارٹ رکھیں، 1-2 پینٹ رکھیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا روٹین کا استعمال ہے، سامان ہے، وہی رکھیں۔ کوشش کریں کہ کپڑے، پینٹ شارٹ کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو سفر کرنا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ آپ نے 3-3 4-4 گھنٹے پیدل جانا ہوتا ہے، اور وہی بیگ جو ہے آپ کے کندھے پہ ہوتا ہے۔ تو بوجھ سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں۔ یقین جانیں میں نے پورے ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں اور دبئی میں بھی اس قسم کا تھا کہ میں نے پوری ٹور میں میں نے کسی ایک بندے کو نہیں دیکھا جس نے گن پھینکا ہو، ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا ہو، نہیں، بس گورنمنٹ نے مختلف جگہوں پہ وہ باسکٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کاغذ ہے، ببل گم ہے، کوئی اور
چیزیں، اور وہ ہے ٹیشو پیپر ہے، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، یا کسی فروٹ کا کوئی چھلکا وغیرہ ہو اس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اسی رولز کو وہاں پہ اپلائی کریں، اور وہی رولز اپنے مائنڈ میں لے کے یہاں پہ اپلائی کریں۔ ہمارا پاکستان تو الحمدللہ سب سے خوبصورت ملک ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا تھائی لینڈ کے جو خوبصورت مقامات ہیں اس میں سے یہ دو صوبے جو ہے، ایک کا نام ہے کریبی اور دوسرے کا فوکیت، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پہ بہت خوبصورت تصور کیجیے، اس میں مختلف قسم کے انگلش فلمیں وہاں پہ بنتی ہے، انڈین فلمیں بنتی ہے۔ تو وہاں پہ میں نے بہت خوبصورت وہ جزیرے دیکھے ہیں، لیکن میں نے اپنے ملک کے پہاڑ بھی دیکھے ہیں جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان سے 100 گنا خوبصورت ہے، 100 گنا ان سے خوبصورت ہے۔ اور بس ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ صفت لی ہے کہ اپنے ملک کو خوبصورت رکھیں اور اپنے ملک کو بچائیں، اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مائنڈ پہ، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن اتنے مہذب ہیں، اتنے اچھے طریقے سے وہ آپ سے ملتے ہیں، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس قسم کے وہ اپنانے چاہیے طریقے۔ ہمارا ملک کسی ملک سے کم نہیں ہے۔ یہ جو فارنر آتے ہیں، جو گورے یہاں پہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوٹی ہے وہ پورے دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تو ہمارا اپنا پاکستان ہے، ہمارے پاس نزدیک ہے، اس لیے تو ہمارے ساتھ اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ان سے پوچھو جو امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے آخری کونے سے یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوں گے، نیوز میں ہم پڑھتے ہیں اور فیس بک پہ ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ فارنر جو بھی ہو، لوکل ہو یا فارنر ہو، ٹورسٹ ہو، ان کی بہت خدمت کرے، ان کے ساتھ بہت اچھے رویے سے پیش آیا کرے، کیونکہ وہ ایک اپنے دل میں ایک ڈائری ان کی ہوتی ہے، اور وہ ڈائری پہ وہ باتیں پھر لکھ جاتا ہے، چاہے وہ اچھی باتیں ہو یا بری باتیں ہو، دونوں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ملک کی حفاظت خود ہی کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فیملی ہو، مطلب اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہو، بچے ہو، بیوی ہو، بہن ہو، تو وہ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور ٹور لگائیں، ضرور جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے فارن جانا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر میں کہاں جاؤں گا، میں گھومنا ہو جاؤں، یہ مجھے لینگویج نہیں آتی۔ اچھا، لینگویج پہ مجھے یاد آیا، تو لینگویج کے جو مسئلہ ہے اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ، کہ فارن جب چلے جاتے ہیں تو وہاں کی لینگویج نہیں آتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ ان کی اپنی لینگویج ہے، میری اپنی لینگویج ہے۔ تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ مختلف قسم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں 2-3 لینگویج میں، مطلب انگلش میں اگر ایک جگہ کا نام لکھا ہوتا ہے، بورڈ لکھا ہوتا ہے یا کوئی اور، تو اس پہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے، اپنی تھائی لینگویج میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چائنیز کا بہت اثر ہو رہا ہے تھائی لینڈ میں، وہاں پہ ان کی لینگویج زیادہ یوز ہوتی ہے، جس طرح یو اے میں انگلش، عربک اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو کسی کی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ مختلف قسم کے ایپ ہے آج کل نیٹ کا دور ہے، تو نیٹ پہ مختلف قسم کے وہ پڑے ہوئے ہیں، لینگویج ایپ، ٹرانسلیٹ ایپ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ یوز کریں۔ آپ جو بات کرتے ہیں ان سے تو اپنی موبائل سے
موبائل میں وہ کہیں وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی ان کے لینگویج میں، اور وہ جو بات کرتے ہیں پھر وہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی۔ تو آج کل تو بہت ہی ایزی ہے، وہ زمانہ تو گیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے، اشارے کیا کرتے تھے یا کسی کو کھینچ کے لاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے۔ تو الحمدللہ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، سب کو پتہ ہی ہے، پڑھے لکھے سے زیادہ ان پڑھ کو زیادہ نیٹ آتا ہے، کیونکہ وہ تو فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو کسی قسم کی تکلیف کی بات نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ اپلائی کریں، ایمبیسی چلے جائیں اور زندگی کی منزل ہے، اور کوشش کریں کہ کم پیسوں پہ آپ زیادہ ٹور کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسے زیادہ لگتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یقین جانے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو پاکستان میں آپ کے پیسے مطلب لگتے ہیں مری جانے کے لیے یا سواد کا آمران جانے کے لیے، وہی پیسے انہی خرچوں پہ تقریباً آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہو تھائی لینڈ میں، کیونکہ وہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایئر لائن میں جاتے ہیں، کس اسٹینڈرڈ ہوٹل میں رہتے ہیں، کس اسٹینڈرڈ گاڑی میں آپ وہاں پہ گھومنا چاہتے ہیں، اور کس اسٹینڈرڈ ہوٹل میں آپ کھانا کھاتے ہو، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا۔ تو یہ تھی کچھ میری طرف سے ٹپس، باقی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ نیٹ پہ بھی آپ کو جواب دے دو، فیس بک پہ بھی دے دو، اور میسنجر پہ بھی دے دو، اور مجھے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہو۔ میں کوشش کر سارے کا تو بہت سے لوگ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے میں تو زیادہ جواب سارے کو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ سارے کو میں دے دوں، لیکن اگر کسی جواب نہ دوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ وہاں پہ جہاں جانا چاہے تو وہاں پہ ٹکٹ بک کروا لیں، اور کوشش کریں کہ ٹکٹ کی آپ 2-3 جگہوں پہ پتہ کر لیں کہ میں نے فلانی جگہ جانا ہے، تو اس کی کیا پرائس ہے۔ تو وہاں پہ ریٹ کچھ مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فارنر ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو مختلف قسم کے وہ ریٹ دیتے ہیں، کوئی 500 بتاتا ہے، کوئی 550، کوئی 530۔ تو کوشش کرے کہ آپ وہ ریٹ اپنائیں جو کم سے کم ہو، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کسی دقت کی بات نہیں ہے کہ آپ مطلب برا سمجھے کہ یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، نہیں، آپ پوچھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ اکثر لوگ ٹیکسی کی بجائے وہ اسکوٹی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بسیں اور اسکوٹی استعمال کرتے ہیں، اور فارن جو ہے وہ یقین جانے سارے کے سارے اسکوٹی یوز کرتے ہیں۔ میں نے میرے خیال میں بتایا کہ ویڈیو میں نے وہ بتایا تھا، اسکوٹی وہ 300 بات کی، جو تھائی لینڈ کی کرنسی ہے اس کا نام بات ہے، تو 300 بات کی مطلب پاکستانی 1500 روپے کی، وہ 5 تقریباً وہ کرنسی جو ہے وہ ایک، اور ہماری 5 روپے وہ ایکول ہے، تو 1500 پاکستانی روپے کے حساب سے وہ 24 گھنٹے وہ اسکوٹی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسکوٹی کا پیر یہ ہوتا ہے کہ آپ آج اگر 8 بجے آپ کو مل جائے تو کل 8 بجے آپ نے واپس کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس ہو، آپ کے پاس یہ ہو، کوئی ریلیٹیو ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، صرف اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی جمع کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل بھی نہیں، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی آپ نے دینی ہوتی ہے، وہ رکھوا لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب آپ کو اسکوٹی تھما کے دے دیتے ہیں، تو اس میں آپ نے صرف تیل ڈلوانا ہے، اور وہ ایزی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ 24 گھنٹے بھی اس کو یوز کریں نا، تو آپ کے 100 بات بھی نہیں لگیں گے، 100 بات بھی آپ کے نہیں لگیں گے، جو پاکستانی 5 روپے بنتے، 5 روپے بھی آپ کی 24 گھنٹے میں خرچہ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور دوسری یہ کہ اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں ٹیکسی وغیرہ سے یا بسوں سے، ٹیکسی تو زیادہ لیتے ہیں، بسوں والے پھر بھی گزارا کرتے ہیں، تو بہت ہی کم
مطلب 100% میں 80% کم پڑتا ہے، وہ آپ کے لیے سستا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اکثر وہاں پہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں بلاک ہو جاتی ہے، وہاں پہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے، تو شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے لوگ اسکوٹی پہ جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی فارنر میں نے دیکھے ہیں، چاہے پاکستان سے ہو، جرمنی سے ہو، کینیڈا سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، یہ سارے کے سارے اسکوٹی یوز کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مطلب ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکوٹی کے علاوہ، یہ تو ٹیکسی یوز ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے، اور پھر وہ ایک ایک دو دو بندے ان پہ وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ بعض لوگ جب فارن چلے جاتے ہیں جہاں بھی ہو، تو وہ وہاں پہ اسکیمر ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے ساتھ اسٹے کر لیں، یا ہوٹل میں، یا ان کا گھر ہوتا ہے، ان کی شاپ ہوتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ اسٹے کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میرے پاکستانی 1000-1200 روپے بچ جائیں گے، میں ان کے ساتھ اسٹے کروں گا اور روم کا کرایہ بچ جائے گا، کھانا ان کے اوپر آ جائے گا، تو ایسا نہ سوچیں، کیونکہ اس میں پھر آپ پھنس جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے دھوکے ہوئے کہ وہاں یہ نہیں ہے، قتل وغیرہ تو نہیں ہے، قتل غارت کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے جتنے پیسے ہیں، جتنے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ سے لے جائیں، کیونکہ آپ خود ہی ان کے پنجے میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ روم میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کمرہ لیا ہوا ہے ہوٹل میں، تو ہوٹل میں آپ کسی کو بھی مطلب اپنے ساتھ ٹھہرا سکتے ہیں، اسٹے کروا سکتے ہیں، اور ان کے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ہوٹل والوں سے کہیں کہ فلانا یا فلانی فیمیل یہ میرے ریلیٹیو ہے، میری جاننے والی ہے، یہ آتی ہے، تو وہ طریقہ یہ ہے ان کا کہ وہ ان سے پاسپورٹ رکھ کے، ٹھیک ہے، کاؤنٹر پہ جمع کر کے ان سے اپنی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ رکھ کے وہ پھر انٹر ہو جاتی ہے آپ کے روم میں، اور اگر میل ہو فیمیل ہو جو بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ اسٹے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو واپسی پہ جب وہ کمرے سے باہر آتے ہوئے وہ پھر اسی کاؤنٹر پہ وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ، پاسپورٹ ہے یا کوئی NIC ہے، تو وہ واپس لے لیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے اپنے ریلیٹیو سے ملنے کا، اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ محتاط رکھیں۔ یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کو میں ڈرا رہا ہوں، نہیں، ڈرانے کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ٹپس ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گے، اور پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ ہاں جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح سیم بالکل یہ اسی طرح میرے اوپر گزری ہے۔ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، اور ہاسٹل میں بھی اسی طرح خیال رکھیں کہ جس ہاسٹل میں آپ کا روم ہو، آپ کا بیڈ ہو، تو وہاں پہ اکثر کمبائنڈ ہوتے ہیں، میل فیمیل کمبائنڈ روم یوز کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی مطلب سامان کی حفاظت کریں۔ آپ کو ایک لاکر دیا جاتا ہے، اس میں آپ اپنی چیزیں بند کروا سکتے ہو، ان کی چابی آپ کے پاس صرف ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ ہاسٹل میں لوگ اسٹے کرتے ہیں، سامان رکھ دیں، بیگ رکھا ہوتا ہے یا کوئی اور کیمرہ وغیرہ، تو ایسا نہ ہو کہ یہ لے جائیں، لیکن میں نے خود دیکھا، میں نے 3 دن اسٹے ہاسٹل میں کیا ہے بینکاک میں، کوسان روڈ کے ساتھ ہی یہ ہاسٹل وہاں گیا تھا، منٹ ہاسٹل اس کا نام تھا، تو اس میں یقین جانے بہت ہی رش تھا، ٹھیک ہے، میری ویڈیو اس میں ہے، ہاسٹل لائف ان بینکاک، اس ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے، تو اس میں یقین جانے کسی سامان کو تو چھوڑیے، آپ کے شوز جو ہیں، آپ کے چپل جو ہے، اس کو بھی بغیر پوچھے وہ یوز نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اتنے وہ مطلب سینسیٹیو اور مہذب لوگ ہیں، اور اکثر فارنر آتے ہیں وہاں پہ نا،
تو ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اپنے ملک میں یہی باتیں، یہی رولز ریگولیشن اپنانی چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی سمجھے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے۔ ایک یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ جو ہی وہ وزٹ پہ نکل جاتے ہیں تو ایک ملک جانا ہوتا ہے، دوسرے ملک، تیسرے، تو کوشش کرے کہ گفٹ وغیرہ نہ لیں، کیونکہ پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا کہ آپ نے گفٹ لیے ہوتے، سامان آپ کے پاس زیادہ ہوتا جائے گا، پھر آپ نے ان کو اپنے ساتھ گھمانا ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، تو بہت ہی مشکل سچویشن پھر آپ کے لیے بن جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ تحفے تحائف بالکل نہ لیں۔ ہاں، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو بے شک آپ جب پاکستان اپنے ملک واپس آپ کی کوئی وہ بن جائے، پروگرام بن جائے، تو بالکل آخری ڈے پہ، آخری ڈے پہ بالکل وہ آپ خرید لیں، بے شک آپ پھر لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ پھر تو آپ نے واپس آنا ہوتا ہے، سامان اپنے ساتھ نہیں گھمانا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوگی، اور کوشش کریں کہ زیادہ سامان نہ لیں۔ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی مہذب لوگ ہیں، اور ضرور وزٹ کیجیے۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، بہت رنگین ہے، اور کوشش کریں وزٹ کریں اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ وزٹ کریں، جائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں، مجھے ویزا کیسے ملے گا، میں کہاں سے لوں، میں جرمنی، دبئی یا تھائی لینڈ کس کے پاس جاؤں گا، کس طرح مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جائے گا، میں کہیں گم نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے لینگویج نہیں آتی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ یقین ہے فیمیل آتی ہے، زیادہ تر ٹورسٹ اکثر فیمیل آتی ہے، ہم لوگوں نے دیکھے یہاں بھی پاکستان میں بھی فیمیل آتی ہے، اور بائک آتی ہے، تو وہ آ سکتی ہے، تو آپ تو میل ہیں، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو کوشش کرے کہ وزٹ کرے، زندگی کو انجوائے کیجیے، اور زندگی کے مزے لیجیے۔ میں خوراک کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ مختلف ملکوں میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو ہر ملک کی اپنی ایک مذہب ہے۔ جس طرح میں تھائی لینڈ گیا تھا تو وہاں پہ لوگ اکثر کروکوڈائل، جسے ہم مگرمچھ کہتے ہیں، اور سنیک، اور اس طرح سور، یہ گوشت کھایا کرتے تھے، تو میں نے خود ہی دیکھے ان کو، اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے، تو ان کا اپنا ایک روٹین ہے، اپنا ایک خوراک ہے، اپنا مذہب ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی جس ہوٹل میں آپ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کرے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے حلال فوڈ چاہیے، اور آپ نے کیا پکایا ہے پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے، وہ دو نمبر ہی نہیں کرتے کہ پکایا ایک چیز ہے اور آپ سے کہے کہ یہ میں نے پکایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کنفرم کریں۔ اور وہاں پہ زیادہ تر باہر ملکوں میں ایران، ترکی، پاکستان، انڈین ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہے، تو ایسی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ان سے سب سے پہلے کنفرم کرے، اور یہ گوشت وغیرہ، مرغی روسٹ، یہ بھی نہ کھایا کرے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا، ایک تو یہ کہ انہوں نے روسٹ کس قسم کا انہوں نے ذبح کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ روسٹ جو کیا ہوا ہے وہ مرغی مطلب پہلے تھی کیسی، حلال تھی یا مردہ حالت میں تھی یا زندہ حالت میں تھی، تو ایسے قانون سے بچیے، کوشش کرے ویجیٹیبل کھائیے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ ٹورسٹ وہاں پہ جو ہے وہ برگر کھاتے ہیں، میں نے خود ہی کھائے ہیں برگر، وہاں پہ ٹرکش بہت مشہور برگر ہے ٹرکی کی، تو میں وہ کھایا کرتا تھا، اور فروٹ وغیرہ، اور خاص طور پہ ایک دو ہوٹل تھے بینکاک میں، پتایا میں بھی اس قسم کے تھے، ترکی کے تھے، تو وہاں پہ میں عام سبزی کھایا کرتا تھا، وہ حلال فوڈ وہ مطلب پکاتے تھے،
گوشت وغیرہ، لیکن پھر بھی مجھے سبزی پسند تھی، میں سبزی کھاتا تھا کیونکہ وہ پیور پیرس ہر قسم کے دھوکے سے وہ پاک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہچکچائیں کہ کھانے کا کیا ہوگا وہاں پہ، میں کیا کہوں گا. اب میں اس میں ایک یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پرانے پاسپورٹ ہے جو ایکسپائر ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر آپ کے کسی ملک کے ویزے لگے ہوئے ہیں، مطلب اگر آپ کے پاس ابھی پاسپورٹ 2019-20 میں ہے اور آپ 2014-15 2010 میں آپ نے وزٹ کیے ہوئے ہیں باہر ممالک کے، تو کائنڈلی اس کو اپنے پاس رکھا کریں اور ساتھ لے جانے کی کوشش کریں. جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ اس کنٹری میں وہ بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ کبھی کبھار وہ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں. مجھ سے خود ہی انہوں نے ملیشیا میں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کب ٹور کیا ہے. میں نے کہا میں 2005 میں دبئی گیا ہوں اور اسی طرح قطر گیا ہوں. اس کے علاوہ 2018 میں پھر میں دبئی گیا. تو انہوں نے میری وہ ساری ہسٹری جو میں نے بتائی انہوں نے وہ پیج نکال کے پاسپورٹ کے اولڈ پاسپورٹ ہے ایکسپائر، وہ میں نے ساتھ لگائے تھے. ان کی ڈیٹا کو انہوں نے کمپیوٹر پہ چیک کیا کہ آیا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو انٹری ڈیٹ تھی سب کچھ وہ ان کے اسکرین پہ آیا اور مجھے کہا ہاں بس ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ یہ آپ اپنے ساتھ فریش پاسپورٹ جو ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ آپ اسٹیپل کریں اور ساتھ لے جائیں. اور جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک NOC لے لے اپنی ڈپارٹمنٹ سے. اگر ایک بندہ ایجوکیشن میں ہے تو ایجوکیشن سے وہ NOC لے گا اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. اگر کوئی اکاؤنٹ سیکشن میں ہے تو وہ اس سے لے گا. کوئی اگر بینک میں ہے تو وہ بینک سے لے گا. تو اس قسم سے آپ کا وہ سارا ڈیٹا یکجا ہو جائے گا اور یہ ساتھ لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان چیزوں کی آپ کو مطلب بار بار ضرورت پڑے گی اور اس کے بغیر پھر آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. تو کوشش کریں ان کو مینٹین رکھے، اپنے ریکارڈ میں رکھے اور فار ایور رکھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا اور یہ بس فضول ہوا، ردی ہوا، آپ نے پھینک دیا. نہیں، یہ آپ کی ہسٹری بنتی ہے، آپ کی ٹریولنگ کی ہسٹری بنتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ممالک ہے کہ وہ آپ سے پھر مانگتے ہیں ایئرپورٹ پہ. اچھا، تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، مطلب آپ کا ویزا ہو گیا، آپ کی ٹکٹ ہو گئی اور اس طرح پاسپورٹ اور آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے ڈاکومنٹس آپ اپنے پاس فوٹو کاپی بھی رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اس کو موبائل میں پکچر اس سے لے لیں. اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اگر اس کو 100% سیف رکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو، ان تمام کاغذات کو آپ سکین کر کے اپنے ای میل میں رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اور فوٹو کاپی اچھی بات ہے، لیکن فوٹو کاپی کبھی کبھار گر جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار گلا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو پکچر کی صورت میں اور ای میل کی صورت میں اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں کہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس محفوظ ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح آپ نے جو ہاسٹل اگر بک کیا ہے یا کوئی روم ہوٹل میں آپ نے بک کیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی بھی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کو زبانی بھی یاد ہو. کیونکہ کبھی کبھار ایئرپورٹ پہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ مطلب آپ نے کہاں جانا ہے، کس ہوٹل میں آپ کی اسٹے ہوگی، کس شہر میں آپ نے جانا ہے. تو کم از کم آپ کو اپنے شہر کا، وہاں پہ جس میں آپ نے جانا ہو، اپنے ہوٹل کا اگر کانٹیکٹ نمبر یاد نہیں ہے تو کم از کم نام تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، مختلف ممالک کے لوگ ٹورسٹ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں آپ ان کے ساتھ لنک بنائیں، دوستی کر لیں، فرینڈ شپ بنائیں، کیونکہ یہی لوگ پھر کل آپ کو
وہاں پہ مدعو کر دیتے ہیں کہ میرا پاکستان میں ایک دوست ہے، میں اس کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں، آپ کو انویٹیشن کارڈ بھجوا دیتے ہیں یا ویزے کی پروسیس میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ بھی انہیں انوائٹ کریں کہ آپ پاکستان آئیں۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے خطرے کی، ایسی ہیلپ میں کر سکتا ہوں اگر آپ آنا چاہیں۔ تو اس قسم کے فرینڈ شپ سے پھر وہ تعلقات بڑھتے ہیں اور آپ کا ایک اچھا میسج جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے کنٹریز میں۔ تو یہ لازم کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور دونوں ملکوں کے فرینڈ شپ بھی مطلب اس سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں یہ اپنائیں۔ جو خاص بات تھی وہ میں بھول گیا تھا ٹریولنگ کے حوالے سے۔ ہمارے بنوں میں بہت سے ایسے شوقین حضرات نوجوان ہیں، بلکہ نوجوان کیا ایسے 60 سالہ اور 50 سالہ مرد بھی ہیں جو یہاں سے بنوں سے پورے پاکستان میں بائک پہ جاتے ہیں۔ تو بہت ہی کمال کی بات ہے، میں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو بائک پہ پورے پاکستان کی پورے کے پی کے کی وہ ٹور کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے بنوں ضلع کا اسپیشل ایک نام آتا ہے، بنوں بائکرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے بائکرز کا، تو بنوں بائکرز کے نام سے وہ جانا جاتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کے بندے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے بنوں میں۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں پاکستان میں اسٹارٹ بھی ان لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ بنوں کے لوگ ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی شوقین ہیں۔ چاہے کوئی جس جگہ جائے نہ جائے، بنوں والے جاتے ہیں، فلائنگ کوچ میں جاتے ہیں، کوسٹر میں جاتے ہیں، اور اسپیشلی بائک پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کیونکہ بنوں کے نوجوان بہت ہی شوقین ہیں ٹورزم کے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں، آپ جس جگہ بھی اسٹے کریں، کوشش کریں کہ وہاں پہ ایک اچھا سا ماحول بنائیں، وہاں پہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، ادھر ادھر پلاسٹک کی بوتل، شاپر وغیرہ نہ پھینکیں، اور خاص طور پہ جب آپ سردیوں میں جاتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ درخت کاٹتے ہیں، لکڑی وغیرہ وہ کاٹتے ہیں آگ جلانے کے لیے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ کیا پیسے لگیں گے اس کے؟ لکڑیوں کے تقریباً 180-200 روپے لگیں گے، لیکن وہ جو آپ درخت کرتے ہیں، خوبصورتی جن کی آپ ختم کرتے ہیں، تو خدا را ان چیزوں سے بچیے۔ اور پاکستان کی جو خوبصورتی ہے وہ انہی نادی نالوں اور سرسبز پہاڑوں میں ہے، اور ان درختوں میں ہے جو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور پاکستان کے پہاڑ پوری دنیا میں مشہور ہیں، ان کو بہت ہی خوبصورت رکھنے کی کوشش کرے، صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا ہوگا کہ ہم گاند پھینک کے، پلاسٹک کی بوتلیں پھینک کے، پیپسی کی بوتل پھینک کے، شاپر وغیرہ پھینک کے، تو اور کوئی غیر مسلم یا غیر مذہب کا بندہ یہاں پہ آئے اور ہمارا گند وہ صاف کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم کوشش یہ ہوگی کہ ہم سے وہ کچھ سیکھ کے اپنی کنٹری واپس چلے جائے، وہاں پہ ہماری صفت ہو، وہاں پہ ہماری وہ بیان کریں، خوبیاں بیان کریں کہ پاکستان میں میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایسے نوجوان دیکھے کہ وہ گند خود نہیں پھینکتے، بلکہ جنہوں نے پھینکا بھی ہے ان کو بھی وہ اکٹھا کر کے وہ شاپر وغیرہ میں بند کے باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانیت۔ اور کیا انسانیت میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے کوئی عام بندے سے وہ چینج ہوتا ہے، نہیں۔ ہر وہ بات جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ جو لوگ اپناتے ہیں وہ انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو لازم لاگو کرنا چاہیے، اور ہم ایک مہذب قوم ہے، ہم پاکستانی قوم ہے، ہم مسلم ایک ملک میں ہیں اور مسلمان ہیں ہم الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اور بھی اس کی ٹریننگ کی جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، کیونکہ باہر ملکوں میں ٹورزم پولیس کا قیام آیا ہے، پاکستان میں بھی الحمدللہ، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ابھی خامیاں ہیں۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دور ہوتی جائے گی. تو میں اس چینل کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کریں کہ ٹورزم پولیس کی جو ٹریننگ ہے وہ کی جائے، بہت ہی بہتر ہوگا. پاکستانی ٹورزم تو الحمدللہ آج کل پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں ٹورزم میں پاکستان کے. چلے جائیں دبئی چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، تھائی لینڈ میں وہ پاکستانیوں کو جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یوٹیوبر کو. تو مطلب یہ اس کی طرف سے یہ پاکستان کی یہ جو یوٹیوبر ہے یہ اصل میں جو پاکستان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیو بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک طرح خدمت ہے ان لوگوں کے ذریعے. آپ جس ملک میں جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وزٹ کے لیے چلے جاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بعض لوگ وہ پیسے نہیں لگاتے وہاں پہ، ان کو واپس لے کے آتے ہیں. تو یہ تو نقصان کی بات ہے. اگر آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے تو آپ وہاں پہ مزے کیسے لیں گے؟ آپ وہاں پہ کس طرح مختلف جگہوں پہ جائیں گے؟ تو آپ گئے اس لیے ہو، آپ نے لاکھوں روپے لگائے اسی لیے کہ آپ وزٹ کریں وہاں پہ، گھومیں پھریں اور آپ فریش ہو جائیں. تو ایسی وہاں پہ کسی قسم کی کنجوسی کا نہ سوچے کہ یہ مہنگا ہے یہ چیز، میں یہ ٹکٹ مہنگا ہے میں نہیں جا سکتا، اور یہاں پہ اس ہوٹل میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، آپ گئے اسی لیے کہ آپ کچھ دیکھیں، گھومیں پھریں. دوسری بات یہ کہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی کہ میں پاکستان سے تھائی لینڈ اور پھر تھائی لینڈ میں بہت میں گھوما پھرا، مختلف جگہوں پہ گیا. تو وہاں سے پھر میں ہوتے ہوئے پھوکیت اور کریبی کے سائڈ پہ آئے جو تھائی لینڈ کے بارڈر کے علاقے ہیں. مطلب وہاں پہ ملیشیا کے ساتھ ان کے بارڈر ٹچ ہوتی ہے، بارڈر ہے وہاں پہ. تو میں نے اپنے لیے وہ چوز کیا ہے کہ میں بائی روڈ آؤں گا. تو میں نے وہی کیا. میں الحمدللہ بائی روڈ ہے، میری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے ذکر کیا ہے بار بار. تو آپ اگر چاہیں کہ میں نے بائی روڈ جانا ہے ایک کنٹری سے دوسرے، تو وہاں پہ بسیں جاتی ہیں، وہاں پہ مختلف ٹیکسی جاتی ہے، وہاں پہ فیری جاتی ہے، اسپیڈ بوٹ جو کہتے ہیں، مختلف لانچ جاتی ہے. اور اسی طرح آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں. جس طرح میں نے بارڈر کراس کیا، میں تھائی لینڈ سے ملیشیا جب انٹر ہونے والا تھا تو میں نے پیدل وہ کراس کیا اور میں ملیشیا میں انٹر ہوا، پیدل انٹر ہوا. تو کسی نے نہ روکا، کسی نے نہیں پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو، نہیں جا سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ کی انجوائمنٹ ہو، آپ کو سہولت ہو، آپ کو ایزی پڑتا ہو، آپ وہی طریقہ اختیار کریں. سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس کنٹری میں بھی جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نوٹ کر لیں کہ وہاں پہ اس ملک کی صدر، وزیر اعظم یا جو آرمی چیف ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، اس کے پیچھے آپ نہ بولیں، اس کے پیچھے گالیاں نہ دیں، اس کی خامیاں بیان نہ کریں کسی کے ساتھ. تو کیونکہ وہ ایسے ممالک ہے کہ وہ برا مانتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہے یا کسی اور کنٹری کے ہیں اور آپ ہمارے بادشاہ کے خلاف، ہمارے صدر وزیر اعظم کے خلاف بول رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اس سے کیا ہے، آپ کو اس سے کچھ کام نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پیچھے بولنے کا. ہمارا پاکستان تو نہیں ہے یہ کہ صدر وزیر اعظم اور جرنیل کے پیچھے وہ بول لیتے ہیں کہ اس طرح اس طرح اس طرح. نہیں، وہ عجیب قسم کے رولز ریگولیشن ہیں ان کے. اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے آپ نے وزٹ کرنا ہے، آپ نے گھومنے پھرنے. باقی ایک شک کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو ڈر خوف محسوس ہو کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. نہیں نہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی خوبصورت ملک ہے. آپ یقین جانیں انجوائے کرو گے، بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا. اور آپ صرف یہ سوچیں گے کہ
خدایا یہ لوگ آپ نے کیسے پیدا کیا ہے، ان کے دماغ میں یہ باتیں آپ نے کیسی ڈالی ہیں، یہ رولز ریگولیشن انہوں نے کیسے اپنائے، تو ہم بھی اپنا سکتے ہیں، اس سے اچھے طریقے سے اپنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا اور رسول یہی کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق اپنائیں، تو اچھے اخلاق انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اپنانے چاہیے ان سے زیادہ۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں، جو بھی آپ بنانا چاہیں، مطلب جو بندہ جس فیلڈ میں بھی ماہر ہو وہ اسی فیلڈ میں اپنا چینل بنا لے۔ اگر کسی کو کوکنگ آتی ہو تو وہ کوکنگ پہ چینل بنا لے، اگر کسی کو بیوٹی پہ وہ آتی ہو، فیشن ڈیزائن پہ، تو وہ کر لے، کسی کو ولاگنگ پسند ہو میری طرح تو وہ ٹریولنگ کرے، اس پہ چینل بنا لے، مطلب پوری دنیا پڑی ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک چینل بنا لیتا ہے، ایجوکیشن سائٹ پہ بناتا ہے، بیوٹی سائٹ پہ بناتا ہے، یا کوکنگ سائٹ پہ بنا لیتا ہے، سپورٹس پہ بنا لیتا ہے، تو کوشش کرے کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ ولاگنگ کی ایک چینل دوسری لازم بنا لیں، کیونکہ اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی جس فیلڈ سے بھی کوئی ہو، چاہے سپورٹس مین ہے یا کوئی بیوٹیشین ہے، کوئی کوکر وغیرہ ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ سائٹ پہ ایک یہ چینل بنا لے، کیونکہ ہر کوئی وزٹ ٹور کے لیے تو جاتا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، یا خود ہی، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کا چینل اتنا گرو ہو جائے گا کہ آپ کو مطلب یوٹیوب کی طرف سے انکم شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے کلپ لیتے جائیں اور اپنی اس میں چینل میں اپلوڈ کرتے جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا، بہت ہی بہتر رہے گا۔ لازم ٹرائی کریں، اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے کیمرے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک موبائل لے لیں، ایسا موبائل ہے کہ اس کا کیمرہ کم از کم اچھا ہو، گزارا کرتا ہو، تو اس پہ آپ کیمرے سے سٹارٹ کریں، کیمرے پہ وہ ویڈیو بناتے جائیں، تو وہ جو ہی آپ کی بن جاتی ہے، کوشش کریں 2-3 دن بعد وہ فوراً اسی دن وہ اپلوڈ کرتے جائیں۔ اسی طرح جتنے بھی یہ چینل یوٹیوب پہ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ لاکھوں کما رہے ہیں، تو اسی طرح لوگوں نے شروع کیے ہیں۔ سٹارٹ سے تو کسی کے بھی نہ سبسکرائبر ہوتے ہیں، نہ واچ ٹائم پورا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ انشاءاللہ پورا ہوتا جائے گا، اور پھر آپ میرے لیے دعائیں دیں گے کہ ہاں 1 سال 2 سال یا 3 سال پہلے دی بیسٹ ٹریولر والے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ چینل بنائے، اور میں نے ان پہ عمل کر کے آج الحمدللہ میں اپنے لیے خود کما رہا ہوں۔ آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ الٹا کسی کا سہارا بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے لوگ پھر سیکھیں گے کہ فلانے نے بنایا تھا چینل، یہ ہے وہ ہے، آج کل ٹک ٹاک کما رہے ہیں، تو بہت ہی اچھی وہ ہے، یہ ہنر ہے، ایک ہنر سمجھو ان کو، کیونکہ یہ ایکسٹرا ٹائم، اور سب سے پہلے اپنے جو آپ کا جاب ہے، جو آپ کا بزنس ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ میں بھی اسی طرح ہوں، سب سے پہلے میں اپنے بزنس کو ٹائم دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو میں اس سائڈ پہ چلا جاتا ہوں ولاگنگ کی طرف۔ مجھے 2 دن ملتے ہیں، 10 دن ملتے ہیں، ہفتہ ملتا ہے، مہینہ، تو میں ولاگنگ کے لیے نکل پڑتا ہوں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اسٹارٹ کریں، اور اس کے لیے جو آپ کو رقم کی ضرورت ہو تو وہ آپ کی جو تنخواہ ہے، آپ کا جو بزنس ہے، اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے، ایسا نہیں کہ آپ فل تنخواہ رکھیں، نہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ایک مہینے پہ وہ رکھیں، ہفتہ وار رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے 5-6 مہینے میں آپ کے ایک ٹرپ کے پیسے مطلب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، تو آپ ایزیلی وہ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان پیسوں کو رکھ کے اسی جس نام سے آپ نے رکھے تھے کہ میں نے ان کے اوپر ٹریولنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ان کے اوپر چینل بنانے ہیں، تو اسی کے حساب سے پھر وہ اپنے چینل کے اوپر خرچ کریں، اپنے ٹریولنگ کے اوپر خرچ کریں،
کیونکہ اگر آج آپ پیسے خرچ بھی کر لو گے تو کل انشاءاللہ یہ پیسے 3 گنا 10 گنا آپ کے پاس واپس آئیں گے. اور بہت سے لوگوں کو ہے، بلکہ آج کل تو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پیسے دیتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو ان باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئیں گے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوشش کرے، اگر آپ کل پرسوں کے سوچ رہے ہیں کہ میں نے چینل بنانا ہے تو کوشش کریں کہ آج سے بنوا لیں. ٹھیک ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کچھ پیسے کما سکتے ہیں، انفارمیٹیو وہ بنا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لازم ولاگنگ کریں. نہیں نہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایسے ویب سائٹ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں، انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی انفارمیشن کی پھر وہ ڈیٹیل جو ہے وہ اردو میں آپ کے لیے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو ساری ہسٹری، ساری ڈیٹیل، ساری ویڈیو پکچر اسی پہ وہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، تو یہ تھی میری طرف سے کچھ ٹپس جو آپ کو زندگی میں رہنمائی دے گی اور آپ کے کام آئے گی، خاص طور پہ جو فارن پہ چلے جاتے ہیں ٹریولر جو ہیں، جو ٹریولنگ کرتے ہیں، چاہے وہ اس سائڈ پہ ہو یا چاہے وہ پاکستان میں ہو یا فارن میں ہو، جہاں بھی ہو، رولس تو سارے ایک ہی ہوتے ہیں، اپنانے چاہیے. لیکن ابھی عنقریب میرا پروگرام ہے پاکستان کے اندر، یہ شمالی علاقے جات جو ہے وہاں پہ میرا جانے کا پروگرام ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے دوں اور آپ لوگ اس کو انجوائے کر لیں. تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازم کریں. اور میرے چینل کا نام ہے دی بیسٹ ٹریولر. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.